یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ لوگ سودے پر راضی نہیں تھے تو آپ ضد کر رہے تھے، اب وہ لوگ راضی ہیں تو آپ جانا چاہتے ہیں۔ میں 2 دن کے لیے جاؤں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ سودا کرنے والوں کو میری اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، انہیں اب 2 دن تک میرا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ایک لفٹ کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں مینیجر نے رازدارانہ لہجے میں ہولے سے کہا، یہ بہترین موقع ہے، اسٹار فیری ہماری ملکیت ہو جائے گی تو اسمگلنگ کا مال یہاں آسانی سے پہنچا کرے گا۔ آپ پرسوں کی فلائٹ سے چلے جائیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نو آرگومنٹس، میں جاؤں گا۔ تم میری غیر موجودگی میں ایڈوانس دے کر سودا پکا کر لو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں لفٹ سے باہر آ کر اس کی رہنمائی میں ونود شرما کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اس وقت میری عجیب حالت تھی، میرے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ بات صرف حوصلے کی ہوتی ہے۔ میں اوکھلی میں سر دینے کے بعد موصلوں کی دھمک سے نہیں ڈرتا۔ ہر زندگی کے آگے موت کھڑی رہتی ہے، جب موت سے نہیں ڈرتے تو جسم۔ ہوٹل کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں پہنچتے ہی شرما کے سیکرٹری نے کہا، ابھی مسٹر شرما کا فون آیا۔ وہ کہتے کہتے مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میرے لیے بھی پریشانی کی بات تھی کہ ابھی شرما کا فون آیا تھا اور ابھی میں شرما بن کر پہنچ گیا تھا۔ جب پھنسنا ہی تھا تو ٹھٹائی سے کام کیوں نہ لیا جاتا؟ میں نے گرج کر کہا، نان سینس، پیتا میں ہوں، نشہ تمہیں ہوتا ہے کہ ابھی میں نے فون پر تم سے بات کی ہے؟ وہ گڑ گڑا کر بولا، سر میں نے آواز پر دھیان نہیں دیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انٹرپول والے کوئی چال چل رہے ہیں۔ مینیجر نے کہا، بے شک وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹار فیری آپ کی ملکیت بن جائے گی تو ہم ان کی دسترس سے دور ہو جائیں گے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر کہا، لاؤ ریسیور مجھے دو۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر مجھے دے دیا۔ میں نے اسے کان سے لگا کر سنا۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ انگریزی زبان میں کہہ رہی تھی، ہیلو، میں میو فون بول رہی ہوں، مسٹر وشواس ناتھ کو ریسیور دو۔ میں نے کہا، ریسیور میرے ہی ہاتھ ہے، بولو۔ ویل مسٹر وشواس ناتھ، تمہارے باس نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ انہوں نے کچھ زیادہ پی لی ہے، ہوٹل تک نہیں جا سکیں گے۔ تم ان کا پاسپورٹ، چیک بک اور بریف کیس لے کر یہاں آ جاؤ۔ وہ صبح 8 بجے یہیں سے ایئرپورٹ جائیں گے۔ اچھی بات ہے، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس مینیجر کا نام وشواس ناتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے ریسیور رکھتے ہوئے جھک کر آواز دی، وشواس ناتھ؟ سیکرٹری نے اٹینشن ہو کر کہا، یس سر۔ ایک غلطی سے میں بال بچ گیا۔ وشواس ناتھ مینیجر کا نہیں، سیکرٹری کا نام تھا۔ میں نے حکم دیا، میرا پاسپورٹ اور چیک بک بریف کیس میں رکھو، ہوٹل کی کار ہائر کرو اور میرے ساتھ چلو۔ مینیجر نے کہا، آپ اسٹار فیری والوں کو ایڈوانس دینے کے لیے چیک لکھ دیں، یہ سودا فوراً طے ہو جانا چاہیے۔ چیک لکھنا آسان تھا مگر مجھے ونود شرما کے دستخط نہیں آتے تھے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، بینک کھلنے سے پہلے میں تمہیں چیک بھجوا دوں گا۔ مجھے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ ونود شرما کسی میفون نامی عورت کے پاس ہے، زیادہ پی لی ہے، اب یہاں نہیں آ سکے گا۔ اب مجھے وہاں جانا تھا۔ جب سیکرٹری وشواس ناتھ ہوٹل کی رینٹل کار حاصل کرنے چلا گیا تو مینیجر نے ادب سے پوچھا، سر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے سودا پکا کیے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ویری گڈ، آپ نے بہت ہی مناسب فیصلہ کیا ہے، مگر ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انٹرپول کے سراغ رسانوں سے ایک گیم کھیلنے جا رہا ہوں۔ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ میرے جاتے ہی تم یہ ہوٹل چھوڑ کر دوسرے کسی معمولی ہوٹل میں اپنے اسٹاف کے ساتھ قیام کرو۔ میں ٹھیک 11 بجے تم سے اسٹار فیری کے کیبن میں ملوں گا۔ ہماری اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ لفٹ میں داخل ہو کر نیچے جاتے وقت میں نے میو فون کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ ایک بیڈ پر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی، شرما میں کہتی ہوں لیمن اسکواش پی لو، نشہ اتر جائے گا۔ وہ نشے میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، نو نو نیڈ آف لیمن، میں بھی خلا میں پرواز کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے میری جان، آؤ تم بھی میرے ساتھ پرواز کرو۔ اتنی دیر میں ونود شرما کے دماغ تک میں پہنچ گیا، لیکن ابھی اس کے دماغ کو کریدنے کا موقع نہیں تھا۔ میں لفٹ سے نکل کر ہوٹل کے پورچ میں آیا۔ سیکرٹری نے میرے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا، پھر خود اسٹیئرنگ سیٹ پر چلا گیا۔ پچھلی سیٹ پر ونود شرما کا بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ سیکرٹری نے پوچھا، سر کہاں چلنا ہے؟ میں نے کہا، کہیں بھی چلتے رہو، میں یہاں تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ کار سٹارٹ ہو گئی۔ میں پھر ونود شرما کے پاس پہنچ گیا۔ میں فون اس سے کہہ رہی تھی، میں کہتی ہوں اسٹار فیری کا سودا کرنے کی بجائے مسٹر وارڈ سے بات کرو، اسے جہاز رانی کا 30 سالہ تجربہ ہے، وہ پرتگالی اور برطانوی بحری پولیس سے نبٹنا جانتا ہے۔ ونود شرما نشہ میں مدہوش تھا مگر بے ہوش نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا، 5 کروڑ ڈالر میں اسٹار فیری اس کا پورٹ ہاتھ آ جائے گا، اور مسٹر وارڈ کا دعویٰ ہے کہ
یو مائی فیری پورٹ کے سپاہی اس کی مٹھی میں ہیں۔ اگر میں رومانہ جہاز خرید لوں تو میرے لیے اسمگلنگ کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ رومانہ جہاز کا نام سن کر میں چونک گیا۔ مجھے یاد آیا کہ سمندری عقاب کے جہاز کے اسکیپر کو مسٹر واٹ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ کیا سارا اور رومانہ اپنے باپ سمندری عقاب کی موت کے بعد اس جہاز کو فروخت کر رہی تھی؟ تب اچانک ہی مجھے اپنی سنگدلی کا احساس ہوا۔ ٹھیک ہے، سارا غلط فہمی کی بنا پر مجھ سے بدظن ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے کھو کر پچھتا رہی تھی۔ میری جدائی اور باپ کی موت کا صدمہ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ایزی چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا ایک دن اس کے باپ کے کفن دفن میں گزر گیا تھا۔ پھر پچھلی شام سے ابھی صبح تک وہ میری تلاش میں جاگتی رہی تھی۔ دل بھاری تھا، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، نیند غالب آنا چاہتی تھی، مگر وہ ضدی لڑکی مجھے ڈھونڈ لینے کے بعد ہی سونا چاہتی تھی۔ اچانک ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی، فوراً ہی ریسیور اٹھا کر بولی، کیا پتہ چل گیا؟ دوسری طرف سے اسکیپر کی آواز سنائی دی، لیڈی سارا، میں وارڈ بول رہا ہوں۔ سارا نے چیخ کر کہا، میں سمجھا چکی ہوں کہ مجھے لیڈی سارا نہ کہو، میں صرف رومانہ ہوں، رومانہ۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسے یاد آیا کہ میں کس طرح اسے رومانہ کے روپ میں دیکھنے کی ضد کیا کرتا تھا۔ رسیور سے اسکیپر وارڈ کی آواز سنائی دی، سوری رومانہ، میں بھول گیا تھا کہ تم سارا کے نام کو ماضی میں دفن کر دینا چاہتی ہو۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، ہاں، فرید نے پاپا سے اسی بات پر جھگڑا کیا تھا کہ وہ مجرموں کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کی جدائی نے مجھے سمجھا دیا ہے۔ وہ اپنی زبان کا دھنی ہے۔ اب وہ ملے گا تو میں اسے خوشخبری سناؤں گی کہ میں نے جہاز فروخت کر دیا ہے، اسمگلنگ کا دھندا ختم کر دیا ہے۔ اب سارا نہیں، صرف تمہاری رومانہ تمہارے لیے زندہ ہے۔ ایسا کہتے وقت دل میں جدائی کی ایک ٹیس اٹھی، ایک درد جاگا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا دل محبت اور ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ سمندر کی طوفانی لہروں سے لڑنے والی آندھی میرے لیے ایک معمولی لڑکی بن گئی تھی۔ یہ پیار کی انتہا ہے کہ عورت اپنے مرد کے لیے اپنی تمام اہمیت اور حیثیت کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ اسکیپر واٹ کہہ رہا تھا، بیٹی، میفون نے مجھے یقین دلایا ہے کہ جہاز کا سودا آج ہی ہو جائے گا۔ میں نے جہاز اور 10 موٹر بوٹ کی قیمت $2.30 کروڑ بتائی ہے۔ وہ ونود شرما سے بات کرنے دوسرے کمرے میں گئی ہے۔ بات پکی ہوتے ہی میں تمہیں فون کروں گا۔ سارا نے بے دلی سے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے وہ رومانہ کے روپ میں اچھی لگتی تھی۔ اب جبکہ وہ سارا کے نام کو مٹا رہی تھی تو میں بھی اسے رومانہ ہی کہوں گا۔ وہ نڈھال سی ہو کر پھر ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ اس کی سوچ کے نگر میں صرف میں ہی میں تھا، لیکن ابھی مجھے فرصت نہیں تھی کہ کسی طرح چھپ کر اس کی دلجوئی کروں۔ غم کے پہاڑ سب ہی پر ٹوٹتے ہیں اور سب ہی ان پہاڑوں کا بوجھ اٹھا کر اپنے حالات سے گزر جاتے ہیں۔ رومانہ آہنی عزم کی لڑکی تھی۔ میں پھر کبھی اس کے درد کی دوا بن سکتا تھا، اس لیے اس کی سوچ نگری سے نکل آیا۔ جب میں ونود شرما کے پاس پہنچا تو اس وقت تک وہ میوفان کی شبابی اداؤں میں بہہ کر اس کی بات مان چکا تھا، یعنی وہ رومانہ جہاز خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میوفان نے خوش ہو کر کہا، میں جانتی تھی کہ تم میرے فیصلے کو مان جاؤ گے۔ میں نے ہوٹل فون کر کے تمہاری چیک بک، پاسپورٹ اور بریف کیس یہاں منگوایا ہے۔ تمہارا سیکرٹری اب آتا ہی ہوگا۔ ونود شرما نے کہا، اچھا، میں سمجھ گیا۔ تم چاہتی ہو کہ میرے مینیجر وغیرہ کو اس نئے سودے کا علم نہ ہو؟ وہ گلے کا ہار بنتی ہوئی بولی، ہاں، پہلے تم مجھے جہاز کی خریداری میں پارٹنر بنا لو، اس کے بعد دوسروں کو اس سودے کی اطلاع دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ سوچنے لگی، یہ کمبخت مینیجر بہت چالاک بنتا ہے۔ پارٹنرشپ کا معاہدہ ہونے تک اسے یہاں سے دور رکھنا چاہیے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، سیکرٹری چیک بک لے کر آ رہا ہے، اسے بھی باہر سے ٹال دینا چاہیے۔ میں سے بریف کیس لے کر اسے دروازے ہی سے رخصت کر دوں گی۔ میں فون نے قائل ہو کر کہا، ہاں، جتنی رازداری برتی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جب تک پارٹنرشپ کا معاہدہ نہیں ہوگا میں ونود کو اپنی کوٹھی سے نہ تو باہر جانے دوں گی اور نہ ہی فون کرنے کا موقع دوں گی۔ میوفون جو کچھ سوچ رہی تھی اس سے مجھے فائدہ پہنچنے والا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، جب شرما چیک پر دستخط کر لے گا تو میں اسے اور پلاؤں گی تاکہ وہ فون پر بھی مینیجر سے بات کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں بھی سوچ کے ذریعے میوفون کو جو کچھ سمجھا رہا تھا وہ اپنے مفاد کے پیش نظر اسے مان رہی تھی۔ پھر میں نے سیکرٹری سے کہا، وشواس ناتھ، میوفون کی کوٹھی کی طرف چلو اور بریف کیس کا لاک نمبر بتاؤ۔ اس نے نمبر بتایا۔ میں نے اس نمبر کے مطابق بریف کیس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں چیک بک، پاسپورٹ، ویزا، فلائٹ کا ٹکٹ، ڈالر کی چند گڈیاں اور اہم کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پاسپورٹ، ویزا اور فلائٹ کا ٹکٹ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اپنی جیب سے برٹش پاؤنڈ کی 2 گڈیاں نکال کر بریف کیس میں رکھ دی اور وہاں سے ڈالر کی گڈیاں اٹھا لی۔ اس کے بعد بریف کیس کو سابقہ نمبر کے مطابق لاک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک کوٹھی کے ہاتھوں میں داخل ہو کر رک گئی۔ میں نے سیکرٹری کی جانب بریف کیس بڑھاتے ہوئے کہا، دروازے پر جا کر کال کرو، میوفون آئے گی تو اسے یہ بریف کیس دے کر وہی لاک نمبر بتا دینا۔ اس کے بعد کوئی غیر ضروری بات نہ کرنا، فوراً واپس آ جانا۔ وہ بریف کیس لے کر دروازے کے سامنے پہنچا اور کال بیل کے بٹن کو دبانے لگا۔
میں کار کی اندرونی لائٹ کو آف کر کے میفان کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ کال بیل کی آواز سن کر بیرونی دروازے کی طرف آ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر سیکرٹری شرما کے متعلق پوچھے گا تو وہ کہہ دے گی کہ شرما سو رہا ہے۔ میفان کی بات میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ میں نے کہا ہاں میں یہی کہوں گی، اگر سیکرٹری کچھ نہیں پوچھے گا تو میں بھی ونود کی بات نہیں چھیڑوں گی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ میں بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا کہ میفان اور سیکرٹری شرما کے متعلق کوئی بات نہ کرنے پائے۔ میفان خود ہی محتاط تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی باہر آ گئی تاکہ سیکرٹری اندر نہ آئے۔ اس نے بریف کیس لیتے ہوئے پوچھا کیا اس میں چیک بک موجود ہے؟ جی ہاں، لاک کا نمبر 2171 ہے۔ آل رائٹ یو مے گو۔ اس نے سیکرٹری کا جواب سنے بغیر اندر آتے ہی دروازے کو بند کر دیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ میرے فرار ہونے کا یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تھا۔ سیکرٹری نے آ کر کار سٹارٹ کی تو میں نے رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا 7 بج رہے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف چلو۔ کار کوٹھی کے احاطے سے باہر نکلی۔ سیکرٹری وشواس ناتھ کے دماغ نے بتایا کہ ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ میں بریف کیس میفون کو دے کر ایئرپورٹ کیوں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ کر میفون کی خبر لی۔ وہ ڈرائنگ روم میں اسکیبر وارڈ کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ کر بریف کیس کھول چکی تھی۔ چیک بک دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ وہ بولی مسٹر وارڈ کام بن گیا، چیک بک آ گئی ہے۔ میں ابھی جا کر ایڈوانس کے طور پر 1 لاکھ کا چیک سائن کراتی ہوں۔ ایگریمنٹ کے بعد آپ کو پوری رقم مل جائے گی، لیکن ایگریمنٹ مس رومانہ سے ہوگا۔ وہ بریف کیس لے کر خوابگاہ کی طرف جاتی ہوئی سوچنے لگی۔ میں نے اس وشواس ناتھ کے بچے کو پاسپورٹ وغیرہ بھی لانے کے لیے کہا تھا لیکن بریف کیس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مینیجر اب تک اس خوش فہمی میں ہے کہ شرما ہانگ کانگ سے باہر نہیں جائے گا۔ وہ سوچتی ہوئی خوابگاہ میں ونود شرما کے پاس آ گئی اور اس سے وہی بات کہنے لگی۔ ونود شرما نے کہا کوئی بات نہیں، مینیجر کو یہی سمجھنے دو، وہ ایئرپورٹ سے مجھے کال کرے گا۔ تم کہہ دینا کہ پروگرام ملتوی ہو گیا اور میں بھی سو رہا ہوں، اور اب تم بھی مجھے سونے دو۔ پہلے ایک چیک تو لکھ دو، مسٹر واٹ انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے چیک بک آگے بڑھا دی۔ ونود شرما سرہانے کی میز سے قلم اٹھا کر 1 لاکھ کا چیک لکھنے لگا۔ میں ان کی دنیا سے باہر چلا آیا۔ سفر طویل تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایئرپورٹ وہیں کہیں ہوگا، لیکن جب ساحل پر پہنچ کر کار کو لاک کیا اور ہم موٹر بوٹ میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو پتہ چلا کہ ایئرپورٹ خاص ہانگ کانگ شہر میں ہے۔ میں نے وشواس ناتھ سے کہا میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ سیکرٹری کا فرض ہے کہ اپنے باس کی ہر بات کو سیکرٹ رکھے۔ تم میری واپسی تک کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں یہاں سے باہر جا چکا ہوں۔ مینیجر وغیرہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں نے کسی بار میں پہنچ کر تمہیں رخصت کر دیا تھا۔ آل رائٹ سر، میں یہی کہوں گی آپ کب تک واپس آ جائیں گے؟ میں استنبول تک جا رہا ہوں، پرسوں تک واپس آ جاؤں گا۔ میں پاسپورٹ اور ویزا دیکھ چکا تھا۔ اس کے مطابق استنبول میں بریک جرنی تھی، یعنی BOA ہی کا طیارہ وہاں ایندھن کے لیے رکتا تو میں اس شہر میں 2 گھنٹے گزار سکتا تھا۔ بہرحال میں 8 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وشواس ناتھ سے رخصت ہو کر میں طیارے میں آ گیا۔ ٹھیک 8 بجے جہاز نے ٹیک آف کیا تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میرا راستہ کوئی نہیں روکے گا۔ پھر بھی متعلقہ افراد کے دماغ میں باری باری جھانکنے لگا۔ ونود شرما سو رہا تھا، میفان غسل کر رہی تھی، مینیجر اپنے سٹاف کے ساتھ ایک معمولی سے ہوٹل میں قیام کرنے پہنچ گیا تھا۔ فی الحال اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ ایک نقلی ونود شرما کا راز کسی پر کھل جاتا۔ یہ ٹیلی پیتھی کا کمال تھا کہ میں نے تمام افراد کو خوبصورتی سے ہینڈل کیا تھا۔ میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھولی تو نگاہوں کے سامنے ایک کافر حسینہ ایروسٹس کے لباس میں مسکراتی ہوئی ایک ٹرے میں شراب کے جام پیش کر رہی تھی۔ میں نے کہا نو تھینکس، اونلی سافٹ ڈرنک۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہائے، اب کسی کی مسکراہٹ کو کلیجے سے لگانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ فی الحال 3 عدد مسکرانے والیوں نے میرا کھانا خراب کر رکھا ہے۔ جزیرہ کولون میں میون اور رومانہ تھی اور سونیا کی طرف تو میں جا ہی رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے میون کی خبر لی۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بڑھیا کے مکان میں محفوظ تھی اور اس وقت ہولے ہولے کوئی چینی گیت گنگناتی ہوئی مجھے یاد کر رہی تھی۔ رومانہ کے پیار کی انتہا دیکھ کر اب میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے عزم و ہمت اور حسن و شباب کے متعلق میں بہت پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ کنواری اور اچھوتی دوشیزہ جیسے میرے نام لکھی گئی تھی، اس لیے میری تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ کے دریچے میں جھانک کر دیکھا تو وہ تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی اور اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو طیارے میں سفر کر رہا تھا، پھر وہ مجھے پا لینے کے لیے کہاں جا رہی تھی؟ میں نے ہولے ہولے اس کے ذہن کو کریدنا شروع کیا۔ اب اس نے ایک جگہ کار روک دی تھی۔ وہاں اس کے 2 ملازم کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک ملازم کے ہاتھ میں وہ کپڑے تھے جنہیں میں بڑھیا کے مکان میں اتار آیا تھا۔ رومانہ نے لباس کو جھپٹ کر کہا یہ میرے پپا کا لباس ہے، فرید نے جہاز میں سے پہنا تھا، تمہیں کہاں سے ملا؟
ملازم نے جواب دیا۔ ایک بوڑھی عورت غریبوں کو اس بستی میں یہ لباس فروخت کر رہی تھی۔ میں نے 4 شلنگ میں سے خرید لیا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا مکان دیکھ آئے ہیں۔ چلو مجھے دکھاؤ۔ رومانا ان کے ساتھ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم نے بڑھیا سے کچھ پوچھا تھا؟ جی نہیں، ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ وہ بڑھیا اگر میون کے ساتھ ہے تو وہ واپس جا کر ضرور ہماری بات کہے گی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ میون پراسرار قوتوں کی مالکہ ہے، وہ غصے میں آ کر ہمیں تباہ کر دے گی۔ شاباش، تم لوگوں نے عقل مندی سے کام لیا ہے، میون کو میں سمجھا لوں گی۔ اس لالچی بڑھیا نے صرف 4 شلنگ کی خاطر اپنی نداستگی میں ہمارا راز فاش کر دیا۔ میں نے فوراً ہی میون کی سوچ میں کہا، میں گنگنا رہی ہوں اور ایک انجانا خطرہ میرے قریب آ رہا ہے۔ وہ چونک کر سوچنے لگی، یہ کیسی بات میرے دماغ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھ پر میرے دیوتا کا سایہ ہے، شاید اس لیے مجھے پیش آنے والے کسی خطرے کی اطلاع مل رہی ہے، مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ سامنے پرس رکھا ہوا تھا، اس نے میری سوچ کے مطابق پرس اٹھایا، سینڈل پہنی اور فوراً باہر نکل گئی۔ یہ سب کچھ جیسے مشینی انداز میں ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ پر حیران تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ مکان سے باہر نکلتے ہی اس محلے کے غریب لوگ اسے حیرانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس کے بدن پر قیمتی کپڑے کا بلاؤز اور سکرٹ تھا۔ پرس بھی بہت قیمتی تھا۔ وہ رئیس زادی نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب تو منظر عام پر آ گئی تھی۔ پھر دماغ میں کسی خطرے کی پیش گوئی ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند ٹیری مٹیری گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ ٹھٹک گئی۔ دور سامنے سے رومانا 2 آدمیوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے میون کی سوچ کو کنٹرول کیا۔ اس سے کہا، مجھے رکنا نہیں چاہیے، میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو میں نے کہا، میں میک اپ میں ہوں، آئینے میں خود کو نہیں پہچان سکتی، پھر یہ سارا مجھے کیسے پہچانے گی؟ وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ گلی کے ایک حصے میں دونوں حسینائیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ وہ گلی بہت تنگ تھی، بیک وقت 4 افراد وہاں ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتے تھے۔ رومانا نے ایک سرسری سی نظر میون پر ڈالی، پھر ایک طرف ہٹ کر اسے آگے جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ میون دھڑکتے ہوئے دل سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی مجھ پر دیوتا کا سایہ ہے۔ آپ مجھے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ ہائے فرید، تمہاری محبت کو پا کر میں نے پراسرار قوتوں کو پا لیا ہے۔ میں اسے چھوڑ کر رومانا کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ملازم اسے بڑھیا کے دروازے پر لے آئے تھے۔ رومانا فوراً ہی مکان میں داخل ہو گئی۔ دیوانہ وار مجھے پکارتی ہوئی ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ وہاں اسے میک اپ کا سامان اور شکن آلود بستر نظر آیا۔ بڑھیا وہاں آ گئی اور غصے میں انہیں کچھ کہہ رہی تھی۔ رومانا چینی زبان میں سے باتیں کرنے لگی، پھر اپنے آدمیوں سے چیخ کر بولی، دوڑو، اس چینی لڑکی کو پکڑو جو ابھی گلی میں ہم سے ملی تھی۔ وہ خود بھی مکان سے باہر دوڑتی چلی گئی تھی۔ میں نے میون کی سوچ میں کہا، مجھے تیزی سے آگے بڑھ کر کسی ٹیکسی کو انگیج کرنا چاہیے۔ سارا اس بڑھیا کے گھر سے ناکام لوٹے گی تو مجھ پر شبہ کرے گی۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ تیزی سے چلتی ہوئی آخری گلی سے نکلی۔ سامنے سڑک کے کنارے رومانا کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ کسی ٹیکسی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں نے کہا، میں یہ کار لے کر جاؤں گی۔ اس کی سوچ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کار چلانا نہیں آتا۔ آتا ہے، میں نے کہا۔ میں اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھوں گی، پھر دیوتا کی محبت اس کار کو ڈرائیو کرتی جائے گی۔ میرا ارادہ تھا، وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھے گی تو میری سوچ کے مطابق اس کے ہاتھ پاؤں ڈرائیونگ کے اصولوں پر عمل کریں گے۔ اس کا دماغ میرے کنٹرول میں رہے گا تو کار کی اسٹیئرنگ بھی پوری طرح کنٹرول میں رہے گی۔ میرے اس ارادے کے مطابق وہ کار کے قریب گئی، پھر اس کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن افسوس، رومانا کار کو لاک کر کے چابی لے گئی تھی۔ وہ کار کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر بھاگنے لگی تاکہ آگے جا کر کوئی ٹیکسی مل جائے۔ اسی وقت رومانا کی آواز سنائی دی، میون، میں نے تمہیں پہچان لیا، پلیز ٹھہر جاؤ۔ وہ رکنے کے بجائے بدستور دوڑتی رہی۔ اسے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک بار پھر رومانا کی آواز آئی، میون، تمہیں تمہارے دیوتا کا واسطہ ہے، رک جاؤ۔ میون کے قدم رک گئے۔ میں اسے سمجھا سکتا تھا کہ دیوتا کے نام پر بھی نہ رکے، لیکن اب اس کا بھاگنا فضول تھا۔ وہ رومانا کے مقابلے میں تیزی سے نہیں دوڑ سکتی تھی، اس لیے فٹ پاتھ پر کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ اتنے میں ایک پولیس مین نے آ کر پوچھا، ہلو بیبی، کیا بات ہے؟ یہ لوگ تمہارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ رومانا قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے کہا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا میون؟ میون نے میری سوچ کے مطابق اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ رومانا کسی قانونی گرفت میں آئے۔ پولیس مین نے پوچھا، یہ چینی لڑکی تمہاری بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا زبان کے رشتے سے بہن نہیں بن سکتی؟ پولیس مین نے رومانا کا جواب سن کر میون کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میون نے میری سوچ کے مطابق کہا، ہاں، ہم دونوں بہنیں ہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ رومانا نے اپنے پرس میں سے $5 نکال کر سپاہی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ پھر رومانا نے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ ایک سگی بہن کا پیار دیا، آج تم نے بھی
سپاہی کے سامنے میری عزت رکھ لی، اب خدا کے لیے اتنا بتا دو کہ فرید کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتی وہ اس وقت کہاں ہے۔ دیکھو تم ابھی تک ناراض ہو، مجھ سے چھپا رہی ہو، کوئی بات نہیں، آؤ ہم اطمینان سے گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری سوچ کے اشاروں پر چلنے لگی۔ بظاہر یہ بات عجیب سی تھی کہ ابھی میں میون کو رومانہ سے دور کر رہا تھا اور ابھی قریب رہنے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ اتنی سی دیر میں بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ میون جیسی سیدھی سادی لڑکی اب رومانہ سے چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ رومانہ نے خواہ مخواہ مجھ سے ناراض ہو کر ایک غلطی کی تھی، اور اس غلطی کی اسے کافی سزا مل چکی تھی۔ اب میرے دل نے کہا رومانہ صورت کی بھی اچھی ہے اور سیرت کی بھی، لہٰذا میون اسی کی پناہ میں آرام سے رہ سکتی ہے۔ دراصل میرے اور میون کے خلاف رومانہ نے نہیں، اس کے باپ نے سازش کی تھی اور وہ اپنی قبر میں جا چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ موجودہ حالات میں رومانہ کا رویہ میون کے ساتھ کیسا رہے گا۔ رومانہ نے اپنے ملازموں کو رخصت کر دیا، میون کو اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھایا، پھر کار اسٹارٹ کر دی۔ کار آگے بڑھی تو دونوں کے درمیان تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ رومانہ کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی کہ فرید کہاں غائب ہو گیا۔ وہ ضدی لڑکی دشمنوں کی شہرک پر پنجے گاڑ کر راز اگلوا لیتی تھی، لیکن وہ حقیقتاً میون کو ایک ننھی سی گڑیا یا بہن سمجھ کر پیار کرتی تھی۔ اس نے بچی کو پھسلانے کے لیے پوچھا، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہوگا؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ناشتہ صرف بھوک مٹانے کے لیے نہیں، تفریحاً بھی کرنا چاہیے۔ اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ میون نے کہا مجھے اس میک اپ میں عجیب سا لگ رہا ہے، میں ریسٹورنٹ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ گاڑی آگے بڑھاتی ہوئی بولی کوئی بات نہیں، میرے گھر چلو، اگر فرید سے ملاقات کا کوئی وقت اور جگہ مقرر ہوگی تو میں تمہیں ٹھیک وقت پر وہاں پہنچا دوں گی۔ میون خاموش رہی۔ رومانہ کو یقین ہو گیا کہ فرید سے ملاقات کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگی میون، ہمارا مشاہدہ ہے کہ تم پراسرار قوتوں کی مالکہ ہو۔ تم فرید کو لے کر جہاز سے جس انداز میں فرار ہوئی، تمہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تمہیں میرے پاپا کی سازش کا علم ہو گیا تھا۔ کیسی سازش؟ میون نے حیرانی سے کہا میں کچھ نہیں جانتی، فرید نے مجھ سے کہا کہ جہاز سے بھاگ چلو، میں بھاگ کر آ گئی۔ رومانہ ایک سرد آہ بھر کر بولی ہاں، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، شاید اس نے تمہیں یہ نہ بتایا ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ چینی گڑیا نے چونک کر اسے دیکھا، باقی اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اور رومانہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ اور بے یقینی سے بولی سارا، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ صرف مجھے چاہتا ہے، اس لیے وہ تمہیں چھوڑ کر میرے ساتھ آ گیا۔ میں نے کہا نا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، غلطی میری تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی غلطی کو نہیں سمجھوں گی تو وہ کسی دوسری لڑکی کو اپنا لے گا، پھر اس نے یہی کیا، تم سے دوستی کر لی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اس نے صرف دل بہلانے کے لیے مجھ سے دوستی کی ہے، محبت نہیں کی؟ وہ محبت کرنے والا شخص ہے، محبت کرتا ہے، مگر اس محبت کو روگ نہیں بناتا۔ یقین نہ ہو تو اسے شادی کی بات کرو، وہ انکار کر دے گا۔ اس بار میون ایک سرد آہ بھری، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق میں شادی کرنے اور گھر بسانے کے خلاف تھا۔ اس نے رومانہ سے سوال کیا جب تم جانتی ہو کہ وہ شادی نہیں کرے گا تو پھر اس سے محبت کیوں کر رہی ہو؟ وہاں سرد آہوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ وہ بولی دل سے مجبور ہو کر عورت پتھر سے بھی دل لگا لیتی ہے۔ تم اپنے دل کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنوں کو سمجھ سکتی ہو۔ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، میں نہیں چاہتی کہ میرے دیوتا کے لیے کسی دوسری لڑکی کا بھی دل دھڑکتا رہے۔ ایک دیوتا کو ساری دنیا پوجتی ہے، تمہارے نہ چاہنے سے دوسرے اپنی پوجا نہیں بھول سکتے۔ میں تم سے بحث نہیں کر سکتی۔ دیکھو میون، کوئی عورت اپنے مرد کی محبت تقسیم نہیں کرتی۔ اگر تمہاری جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو میں اپنے فرید کو پانے کے لیے اس لڑکی کو قتل کر دیتی۔ تم یہ بھی نہ سوچو کہ میں تمہاری پراسرار قوتوں سے خوفزدہ ہوں، نہیں، میں اس کی محبت میں مرنا جانتی ہوں، ڈرنا نہیں جانتی۔ اس نے خوبصورت سے کاٹیج کے ہاتھے میں گاڑی روک دی، پھر بولی میں تمہاری پراسرار قوتوں سے ڈرتی نہیں ہوں، تم سے سچ مچ محبت کرتی ہوں۔ یقین نہ ہو تو اپنی ان قوتوں کو آزماؤ جن کے ذریعے تم نے پرنس جیسے دشمنوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں مر جاؤں گی مگر نہ تو فرید کی محبت سے باز آؤں گی اور نہ ہی دشمن بن کر تم سے انتقام لوں گی۔ آؤ میرے ساتھ کاٹیج میں چلو۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر کاٹیج کے اندر جانے لگی۔ رومانہ ملازم کو ناشتہ لانے کا حکم دے رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی یہ میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں۔ سارا کو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ ہار ماننے والی لڑکی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں بولتی، مکاری بھی نہیں کرتی۔ یہ سچ کہہ رہی ہے کہ فرید اسے چاہتا ہے اور محض محبت سے روٹھ کر میرے پاس چلا آیا ہے۔ کیا سارا سے پھر سامنا ہوگا تو اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی؟ کیا مجھ سے نظریں پھیر کر سارا کا ہو جائے گا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ آئی کس ہرجائی سے دل لگایا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ اس کے بغیر ایک ایک پل قیامت کی طرح گزر رہا ہے۔ وہ موجود نہیں ہے مگر اس کی محبت مجھے مار رہی ہے۔ اگر سارا اسے جیت لے گی تو میں مر جاؤں گی۔ دنیا کے سارے انسانوں کو محبت کے نام پر ایک جگہ لایا جا سکتا ہے، لیکن دو عورتوں کو ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں تو یہ سوچ کر میون کو رومانہ کی پناہ میں پہنچا دیا تھا کہ وہ محفوظ رہے گی۔ بے شک وہ محفوظ رہے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ رومانہ اس کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار۔ بہرحال رومانہ قابل تحسین تھی کہ ان حالات میں بھی
وہ میون کو دشمن نہیں سمجھ رہی تھی، اسے بھی دل و جان سے چاہتی تھی۔ میں نے میون کی سوچ میں کہا، میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ سارا میرے فرید کو جیت لے گی۔ مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے فرید کو جیت کر سارا کے دل کو کس قدر صدمہ پہنچایا ہے۔ یہ تو اس کا حوصلہ ہے کہ مجھے پھر بھی بہن کہہ رہی ہے۔ اس وقت وہ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سر اٹھا کر رومانہ کو دیکھا۔ اسی وقت ناشتے کی ٹرے آ گئی۔ رومانہ نے کہا، کچھ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میون، جب سے تم فرید کو چھین کر لے گئی ہو میری بھی بھوک مر گئی ہے۔ میں کل سے باپ کی موت کا صدمہ اور فرید کی جدائی کا دکھ برداشت کر رہی ہوں۔ میون نے پوچھا، کیا مسٹر برینڈو کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہاں، میں کل رات سے جاگ رہی ہوں۔ جیسا کہ تم جانتی ہو، ہم باپ بیٹی مجرمانہ زندگی گزار رہے تھے۔ فرید کو یہ پسند نہیں تھا۔ میں اس کی پسند کا احترام کرتے ہوئے اپنی مجرمانہ زندگی سے توبہ کر چکی ہوں۔ اپنے جہاز کو فروخت کر رہی ہوں۔ بولو، ایک عورت اپنی محبت میں اور کیا کر سکتی ہے؟ ایک جان باقی ہے، وہ بھی فرید کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ میون کا دل یہ سوچ کر ڈوبنے لگا کہ سارا اس سے بھی زیادہ فرید کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ اس طرح فرید پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ سوچنے کے دوران رومانہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ایک سینڈوچ اٹھا کر اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ میون نے پہلے تو انکار کیا، پھر سینڈوچ کا تھوڑا سا حصہ دانتوں سے کاٹ کر کھانے لگی۔ رومانہ نے محبت سے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، محبت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں یہ نہیں سوچتی کہ تم نے فرید کو پا کر اسے میرے لیے جھوٹا بنا دیا ہے۔ میون، جیسی سچائی سے میں تمہیں چاہتی ہوں، اتنی ہی سچائی اور اعتماد سے تم مجھے چاہو گی تو ہم بھی ایک برتن میں کھا سکیں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اگر تم مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہارا حق نہیں چھینوں گی، تم میرا حق نہ چھینو۔ مگر میرا دل نہیں مانے گا، میں اپنی چیز کیسے دے سکتی ہوں؟ فرید کبھی کسی کی چیز یا جاگیر بن کر نہیں رہ سکے گا۔ میں تم سے زیادہ اسے جانتی ہوں، وہ بہتا ہوا دریا ہے، ہمارے تمہارے پاس سے بھی گزر جائے گا۔ میون پر گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلا گیا۔ وہ گھبرا کر بولی، نہیں، وہ پھر آئے گا، ضرور واپس آئے گا۔ کب واپس آئے گا؟ 2 دن کے بعد، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ ضرور آئے گا، تمہاری باتوں سے میرا یقین ڈگمگا جاتا ہے، ایسی باتیں نہ کرو نہیں تو میں رونے لگوں گی۔ وہ سچ مچ رونے لگی۔ رومانہ سے چوم کر اس کے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، میں تمہاری بہن ہوں، رازدار سہیلی ہوں، خوب بولو اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرو۔ بولو، وہ کہاں گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں دیوتا سے بحث نہیں کرتی، اس کی ہر بات پر سر جھکا لیتی ہوں۔ بس اتنا جانتی ہوں کہ 2 دن کے لیے ہانگ کانگ سے باہر گیا ہے۔ ہانگ کانگ سے باہر؟ رومانہ نے تعجب سے پوچھا، مگر کیسے؟ کیا اس کے پاس پاسپورٹ وغیرہ تھا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج کے اخبار میں ایک آدمی کی تصویر دیکھ کر اس نے اسی آدمی کا میک اپ کیا، پھر میرے چہرے کو بدل دیا۔ مجھے سمجھایا کہ اس کی واپسی تک میں اسی بڑھیا کے مکان میں اس کا انتظار کروں۔ رومانہ فوراً ہی اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی، پھر وہاں سے ایک اخبار اٹھا کر لاتی ہوئی بولی، ذرا یہ اخبار دیکھ کر بتاؤ وہ کون سی تصویر ہے؟ بات اب کھلنے والی تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ رومانہ کو بھی اطمینان ہو جائے کہ میں بیرونی ممالک کی طرف پرواز کر رہا ہوں، وہ مجھے خوامخواہ ہانگ کانگ میں تلاش نہ کرے۔ میون کی طرح چپ چاپ میری واپسی کا انتظار کرتی رہے۔ بہرحال میون نے اخبار کھول کر اسے ونود شرما کی تصویر دکھا دی۔ رومانہ کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ونود شرما سے میرے جہاز کا سودا ہو رہا ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ اس کا پاسپورٹ، ویزا بھی اس کے پاس موجود ہوگا، پھر فرید ونود شرما بن کر یہاں سے کیسے جا سکتا ہے؟ میں کیا جانوں؟ میں نے صرف اتنا ہی دیکھا ہے کہ وہ اس آدمی کے روپ میں گیا ہے۔ رومانہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میفوان کی کوٹھی میں فون کر کے ونود شرما سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ونود شرما کو میری کسی بات سے شبہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص اس کی شکل بنا کر ہانگ کانگ سے باہر گیا ہے تو فرید پر مصیبت آ جائے گی۔ رومانہ سوچنے لگی، پھر میں کیا کروں؟ کیسے معلوم کروں کہ فرید اسی جزیرے میں ہے یا باہر جا چکا ہے؟ ہاں، اچھی ترکیب ہے، مجھے ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر اپنے ایک ماتحت کو فون کیا اور اسے حکم دیا کہ آج صبح کی تمام فلائٹس کے نام معلوم کرو اور پتہ چلاؤ کہ مسافروں کی فہرست میں ونود شرما کا نام ہے یا نہیں۔ میون نے پوچھا، کیا تم معلوم کر لو گی کہ وہ کہاں گیا ہے؟ کوشش کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں 2 دن سے پہلے اسے تمہارے پاس لے آؤں۔ میون نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم فرید کو مجھ سے دور لے گئیں، لیکن میں اسے تمہارے پاس پہنچا کر یہ ثابت کر دوں گی کہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں۔ سارا، مجھے شرمندہ نہ کرو، میں فرید کے حکم کے مطابق جہاز چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر تم سے اسے نہیں چھینا۔ اگر نہیں چھینا تو پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی میرا حق نہیں چھینو گی۔ وہ تذبذب میں پڑ گئی، کھل کر اب انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو رومانہ کی محبت اور ہوش اخلاقی نے اسے متاثر کیا تھا، دوسرے وہ فرید کو اس کے پاس واپس لانے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ ایسے وقت اسے دشمن سوکن نہ سمجھ سکی، چپ چاپ اس کی آغوش میں منہ چھپا لیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رومانہ نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسکیپر وارڈ بول رہا تھا، ہلو سارا، سوری رومانہ بیٹی۔ ہاں، میں بول رہی ہوں، کیا ایگریمنٹ کے کاغذات تیار ہو چکے ہیں؟ سب کچھ تیار ہے، میں میفوان کے ہاں جا رہا ہوں۔ اگر تم بھی وہاں آ جاؤ گی تو تمام رقم کی ادائیگی آج ہی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے بعد پہنچ جاؤں گی۔ کیا وہاں ونود شرما موجود ہوگا؟ یقیناً، وہی تو ادائیگی کرے گا۔ رومانا نے ریسیور رکھ دیا۔ میون نے پوچھا، کیا تم ونود شرما سے ملنے جا رہی ہو؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں فرید کی تلاش میں ملک سے باہر چلی جاؤں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تم پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکو گی، کسی طرح بھی لے چلو۔ تم بالکل نادان بچی ہو، وقت سے پہلے جوان ہو گئی ہو۔ تعلیم یافتہ ہو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ کہو، تم اب تک اسمگلنگ کے دھندے سے لگی رہی، اب میں فرید کے پاس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں تو تم قانون کے سامنے بے بسی ظاہر کر رہی ہو۔ میں یوں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے بہانہ کر رہی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ فرید ملے گا تو سیدھی تمہارے پاس لے کر آؤں گی۔ پھر ایک بار فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کا ماتحت کہہ رہا تھا، مادام، آج یہاں سے BOAC کا طیارہ 8 بجے لندن کے لیے روانہ ہوا ہے۔ مسافروں کی فہرست میں مسٹر ونود شرما کا نام موجود ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ونود شرما کے نام سے سیٹ ریزرو ہو اور وہ وقت پر نہ پہنچا ہو؟ نہیں مادام، میں نے وہ فہرست دیکھی ہے جو طیارے کی روانگی کے بعد جاری ہوئی ہے۔ ونود شرما اس طیارے میں موجود ہے۔ فہرست میں اس کی منزل پیرس ہے۔ رومانا ریسیور رکھ کر بولنے لگی، میون، ایک ونود شرما یہاں موجود ہے۔ دوسرا ونود شرما اس طیارے میں سفر کر رہا، وہ یقیناً فرید ہے۔ کیا وہ اصلی ونود شرما کا پاسپورٹ وغیرہ چرا کر یہاں سے لے گیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیرس کیوں گیا ہے۔ میون بھلا ان باتوں کا کیا جواب دے سکتی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ رومانا نے کہا، میں ونود شرما کے پاس جا رہی ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ میون اسے یوں بے بسی سے دیکھنے لگی جیسے رومانا اسے جھانسا دے کر اس کے فرید سے ملنے جا رہی ہو۔ رومانا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اچھا تم بھی میرے ساتھ چلو، مگر اب چہرے کا میک اپ اتار دو، اتنی دیر میں بھی لباس تبدیل کر لوں گی۔ وہ دونوں خوابگاہ میں چلے گی۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں کو چھوڑ دیا اور میفان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ونود شرما سے کہہ رہی تھی، میں ہوٹل میں فون کر چکی ہوں، تمہارے سیکرٹری اور مینیجر وغیرہ ہوٹل چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ ونود شرما نے کہا، وہ لوگ میری اجازت کے بغیر وہ ہوٹل نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خود ہی فون کر کے معلوم کر لو، میں ٹیلی فون لے کر آتی ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتی ہوئی سوچنے لگی، میرے لیے حالات سازگار ہو رہے ہیں۔ اچھا ہے کہ مینیجر وغیرہ خود ہی ہوٹل چھوڑ کر کہیں چلے گئے، اب ایگریمنٹ ہونے تک کوئی میرے راستے کی دیوار نہیں بنے گا۔ ڈرائنگ روم میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میفان نے ریسیور اٹھایا تو مینیجر کی آواز سنائی دی، ہلو، شرما صاحب ہیں؟ میفان سنبھل کر بولی، میں ہوں میفان، تم کون ہو؟ میں شرما صاحب کا مینیجر دیال چند بول رہا ہوں۔ تعجب ہے میفان کہ تم میری آواز نہیں پہچان رہی ہو۔ وہ ناگواری سے بولی، اب پہچان گئی ہوں، تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو جو شرما کو یہاں آنے سے روکتے ہو، اس لیے وہ بیچارہ یہاں نہیں آ سکتا، اس لیے وہ یہاں نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولو میفان، تم شاید کسی خاص مقصد کے لیے شرما صاحب کو ہم سے دور رکھنا چاہتی ہو۔ وہ ہاں کہہ کر جواب دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ مجھ سے سچ گلوانا چاہتا ہے، میں اسے جھوٹ کہوں گی کہ وہ یہاں سے یورپ کی طرف پرواز کر چکا ہے۔ میفان نے میری سوچ کے مطابق کہا، میں سچ بتا رہی ہوں، شرما صبح کی فلائٹ سے جا چکا ہے، یقین نہ ہو تو فلائٹ کے مسافروں کی لسٹ چیک کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ بعد میں سوچنے لگی کہ مینیجر دیال چند ضرور ایئرپورٹ جا کر معلومات حاصل کرے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بلا سے معلوم کریں، اس وقت تک میری پارٹنرشپ کا معاہدہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرانے لگی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ مینیجر دیال چند اب ایئرپورٹ جا کر معلومات حاصل کرے گا تو تصدیق ہو جائے گی کہ ونود شرما پیرس کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ لیکن کون سا ونود شرما؟ دیال چند کو جس ونود شرما کی تلاش تھی وہ میوفان کی اداؤں میں ڈوب چکا تھا۔ فی الحال ان دونوں کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک طرف سے میوفان انہیں بھٹکا رہی تھی، دوسری طرف سے میں بھٹکا رہا تھا۔ میں واپس میون کے پاس پہنچا۔ وہ سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی میک اپ اتارنے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد میں نے رومانا کی سوچ کو چھو لیا۔ وہ ایک کمرے میں ایک میز کے پاس کھڑی ہوئی اپنے ماتحت سے کہہ رہی تھی، ابھی میں نے فون کیا تھا، ایئر فرانس کے طیارے میں مجھے ایک سیٹ مل گئی ہے، تم یہ اٹیچی لے کر جاؤ اور میرے نام سے پیرس کے لیے سیٹ ریزرو کروا لو، میں 4 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گی۔ اس کا ملازم اٹیچی لے کر چلا گیا۔ رومانا نے میون کے پاس آ کر کہا، رومانا میون کے پاس آ گئی۔ پچھلی تمام رات جاگنے کے باوجود رومانا کی آنکھوں میں اب نیند نہیں تھی۔ ان آنکھوں کو اب صرف مجھے ڈھونڈ لینے کی تمنا تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح میون کو بہلا پھسلا کر یہاں چھوڑ جائے۔ وہ میون کے ساتھ کاٹیج سے باہر آئی، پھر کار میں بیٹھ کر میفان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں خواہ پیرس جا رہی ہوں، اگر فرید وہاں نہ ملا تو مایوسی اور تھکن کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ رومانا نے ایسی مایوس کرنے والی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کی ضدی سوچ کہہ رہی تھی، فرید ضرور ملے گا، یوں بھی پیرس جیسے پرفضا مقام میں تھکن نہیں ہوتی، وہاں پہنچ کر پاپا کی موت کا غم کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، میون، کیا تم اپنی پراسرار قوتوں سے یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ فرید واقعی یہاں سے چلا گیا یا یہیں کہیں روپوش ہو گیا ہے؟ روپوش رہنے کے لیے اس بوڑھی عورت کا مکان کافی تھا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ چلا گیا ہے۔ نہیں میون،
فرید بہت چالاک تھا، وہ بوڑھی عورت کے مکان کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ دیکھ لو کہ آخر میں وہاں پہنچ ہی گئی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فرید مجھے ایک غیر محفوظ مقام پر چھوڑ کر خود کہیں منہ چھپا رہا ہے؟ ہاں، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم میرے ہاتھ آؤ گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے ہزاروں دشمن ہیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی اور خطرناک تنظیم کے لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ پریشان ہو کر بولی، دیوتا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا میون، وہ ہمارے تمہارے من مندر کا دیوتا ہے لیکن انسان ہے، اس لیے بہروپ بدلتا ہے اور دشمنوں کو فریب دیتا ہے۔ میں اپنے دیوتا کو سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ کیا ہے۔ رومانا ایک سر دہ بھر کر سوچنے لگی، کاش کہ وہ میری سمجھ میں بھی آ جاتا۔ بہرحال مجھے میون کو بہلا پھسلا کر یہاں رکنا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے کہا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ وہ دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس جزیرے میں چھپا ہوا ہے یا زیادہ سے زیادہ ہانگ کانگ میں ہے۔ کسی وقت بھی موقع پا کر تم سے ملنے کے لیے اس بوڑھی عورت کے مکان میں ضرور جائے گا۔ میں یوں چونک کر اس کا منہ دیکھنے اور سوچنے لگی، سارا ٹھیک کہتی ہے، دیوتا نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں اسی بوڑھی عورت کے مکان میں رہوں۔ اگر وہ یہیں کہیں رپوش ہے تو یقیناً میرے لیے وہ اس مکان میں آئے گا، ضرور آئے گا، میری محبت اسے کھینچ کر لائے گی۔ ہر عورت کو اپنی ذات پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ اس کا چاہنے والا کچے دھاگے سے بندھا چلا آئے گا، کسی وقت بھی چلا آئے گا۔ وصال کی گھڑیاں وقت بتا کر نہیں آتی، کبھی بے وقت بھی چلی آتی ہیں۔ وہ بے چین ہو کر بولی، میں جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ اس بوڑھی عورت کے مکان میں، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تمہاری بات دل کو لگ رہی ہے، وہ دوسرے شخص کا سوانگ بھر سکتا ہے، لیکن ہانگ کانگ سے باہر جانے کے لیے اس کا پاسپورٹ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا، مجھے اس جگہ اتار دو، یہاں سے وہ مکان قریب ہے۔ رومانا نے سڑک کے کنارے گاڑی کو روکتے ہوئے کہا، میون، تم نے وہ چینی کہاوت تو سنی ہوگی کہ ڈھونڈنا اور بات ہے، ڈھونڈ نکالنا اور بات ہے۔ پتہ نہیں ہم دونوں میں سے کون اسے پا سکے گا۔ ایک وعدہ کرو کہ ہم میں سے جسے بھی وہ ملے گا، ہم خود غرض بن کر اسے اپنی ذات تک محدود نہیں کریں گے۔ میون نے سوچا، اگر سارا اسے ڈھونڈ نکالے گی تو مجھے اسے ضرور ملائے گی، بشرطے کہ میں بھی اپنے وعدے پر قائم رہوں۔ یہ سوچ کر اس نے وعدہ کیا، پھر کار سے اتر کر فٹ پاتھ پر جانے لگی۔ رومانا نے گاڑی آگے بڑھا کر اطمینان کی سانس لی۔ 10 منٹ کے بعد اس کی کار میفون کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئی۔ کار کا مخصوص ہارن سن کر اسکیور وارڈ باہر آ گیا۔ اس نے گاڑی سے باہر آ کر پوچھا، کیا ونود شرما موجود ہے؟ ہاں بیٹی، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آئے۔ وہاں ونود شرما میفون کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اسکیپر وارڈ نے رومانا کا اسے تعارف کروایا۔ رومانا اسے مسافہ کرتے وقت اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مسافہ کے دوران اس کے ہاتھ کی گرفت سے میری جانی پہچانی گرفت کا اندازہ کر رہی تھی کہ کہیں میں اس کے سامنے موجود تو نہیں ہوں۔ رومانا کے اس طرح دیکھنے کے انداز نے ونود شرما کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ ایک تو وہ بے حد حسین تھی، دوسرے جمناسٹک کی انگلیوں سے تراشے ہوئے بدن پر نگاہیں جم کر رہ جاتی تھیں۔ ونود شرما اپنے آپ کو خوبرو اور اسمارٹ سمجھتا تھا۔ رومانا کی مسکراہٹ نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس پر مر مٹی ہے۔ بھی فون تو جل ہی گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ مسافہ کے لیے بڑھایا۔ ہیلو مس رومانا، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اب ہمیں فوراً ہی کاروباری معاملات طے کر لینے چاہیے۔ رومانا سے مسافہ کر کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ونود شرما نے کہا، میفون، تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ میں نے تمہاری پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کر دی ہیں، اب تو تمہیں مطمئن رہنا چاہیے۔ پھر اس نے رومانا کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، ہاں مس رومانا، آپ کو تو جلدی نہیں ہے؟ جی ہاں، ابھی 4 بجے کی فلائٹ سے میں پیرس جا رہی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، پیرس کے پروگرام تو بہت ہی خوبصورت اور رومانٹک ہوتے ہیں، اگر اس فلائٹ میں مجھے بھی سیٹ مل جائے تو میں آپ کا ہم سفر بن جاؤں گا۔ میں فون ناگواری سے بولی، کیسے جاؤ گے؟ تمہارا مینیجر اور سیکرٹری دونوں ہی ہوٹل چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ انہی کے پاس ہے۔ ونود شرما نے غصے میں مینیجر اور سیکرٹری کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، تم اسٹار فیری کے دفتر میں فون کرو، ان کا پتہ چل جائے گا۔ یہ بات میرے حق میں نہیں تھی۔ اسٹار فیری میں مینیجر سے رابطہ قائم ہو سکتا تھا۔ میں فون ریسیور اٹھا کر اسٹار فیری کا نمبر ڈائل کرنے لگی تو میں نے اس کی سوچ میں کہا، ونود شرما کو ابھی پاسپورٹ وغیرہ نہیں ملنا چاہیے، ورنہ یہ اس حسین لڑکی کا ہم سفر بننے کے بہانے اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دولت مند عاشق پر رومانا کا جادو چل جائے۔ اس نے غلط نمبر ڈائل کر دیا، پتہ نہیں کس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ وہ پوچھنے لگی، کیا مسٹر دیال چند وشواس ناتھ موجود ہیں؟ میں اپنی چالیں چلتا ہوں، تقدیر اپنی چال دکھاتی ہے۔ میفون کے جواب میں دوسری طرف سے دیال چند کی آواز سنائی دی، تعجب ہے میفون، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں اس نمبر پر مل سکتا ہوں؟ ویسے تم نے درست کہا تھا، شرما صاحب صبح کی فلائٹ سے پیرس چلے گئے۔ میفون نے باختیار وہی الفاظ دہرائے، کیا شرما صاحب پیرس چلے گئے؟ ہاں ہاں ہاں، نان سینس، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ میں میفون کو ایسا کہنے سے روک سکتا تھا، لیکن شامت آ گئی تھی، کیونکہ ٹھیک اسی وقت طیارے کے اندر میرے پاس بیٹھے ہوئے ہم سفر نے میرا بازو تھام کر بلایا تھا۔ میرا دھیان ہٹ گیا، یعنی میں آدھا ادھر تھا آدھا ادھر، اس لیے میفون کی زبان کو لگام نہ دے سکا۔
دوسری بار میں نے سوچا کہ اپنے ہمسفر کی مداخلت کے باوجود آنکھ نہ کھولوں اور بگڑنے والے حالات پر، لیکن میرے ہمسفر نے پھر میرے بازو کو ہلایا۔ میں نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول دی۔ اپنے ہمسفر کی بدتمیزی پر ناراض ہونے کا ارادہ تھا، لیکن میرے پاس والی سیٹ پر ایک خوبصورت سا 7-8 برس کا لڑکا بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، مسٹر، آپ ادھر آ جائیں، میں ادھر کھڑکی سے بادلوں کو دیکھوں گا۔ ایک معصوم بچے کو دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میری پچھلی سیٹ سے ایک عورت عربی زبان میں اس بچے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ معذرت طلب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے انگریزی زبان میں کہا، کوئی بات نہیں، بچے کھڑکی کے پاس ہی بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ عورت کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ انگریزی زبان نہیں سمجھتی ہے۔ میں نے بچے کو کھڑکی کے پاس بٹھا دیا، پھر خود اس کی سیٹ پر آ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے قریب آ کر کہا، جناب آپ 6 گھنٹے سے سو رہے ہیں، آپ نے لنچ بھی نہیں کیا، اگر حکم ہو تو حاضر کروں؟ میں نے پوچھا، ہم استنبول کب پہنچیں گے؟ رات کے 9 بجے۔ ٹھیک ہے، کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ وہ چلی گئی تو اس بار میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ اپنے سامنے والی سیٹ کی پشت پر نظریں جما کر میں فون کے دماغ تک پہنچ گیا۔ میں فون کے قریب کھڑا ہوا ونود شرما فون پر چیخ رہا تھا، تم سب نکارا ہو، میری اجازت کے بغیر اس ہوٹل کو چھوڑ دیا اور مجھے الزام دیتے ہو کہ میں نے تمہیں ہوٹل چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جواب میں دیال چند بتانے لگا کہ ونود شرما کس طرح شراب کے نشے میں ہوٹل آیا تھا اور بریف کیس میں چیک بک اور پاسپورٹ لے کر سیکرٹری وشواس ناتھ کے ساتھ چلا گیا۔ وشواس ناتھ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں فون پر دیال چند کو بتایا کہ ونود شرما پیرس چلا گیا ہے۔ ونود شرما ریسیور کان سے لگائے سن رہا تھا اور میں فون کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور کو ایک جھٹکے سے کریڈل پر رکھ کر کہا، میوفون، تم نے بزنس پارٹنر بننے کے لیے بڑی گہری چال چلی ہے۔ سچ سچ بتا دو کہ اپنے کس آدمی کو ونود شرما بنا کر تم نے میرے آدمیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ شرما، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تو کل رات سے تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اپنے کسی آدمی کو نقلی ونود شرما کیسے بنا سکتی تھی؟ پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ایک ونود شرما میرے پاسپورٹ کے ذریعے یہاں سے جا چکا ہے؟ یہ تو میں نے دیال چند کو یہاں سے دور رکھنے کے لیے جھوٹ کہا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ ایک ونود شرما میرا پاسپورٹ لے کر یہاں سے جا چکا ہے، بے وقوف عورت۔ میں کیبل کے ذریعے اس فراڈ آدمی کو پیرس کے ایئرپورٹ پر گرفتار کرا دوں گا۔ تم میرے سامنے معصوم صورت بنا کر اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی کہ تم نے میرے آدمیوں کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے ایک نقلی شرما کے ذریعے بہت سے کام نکالے ہیں۔ تم ہر مرحلے پر جھوٹ بولتی رہی اور مجھے بیوقوف بناتی رہی۔ کیا یہی ہے ہمارے پارٹنرشپ کا معاہدہ؟ اس نے معاہدے کے کاغذات کو سینٹر ٹیبل پر سے اٹھا کر پھاڑ دیا، اس کے پرزے پرزے کر دیے۔ میں فون اسے روکنے کے لیے آئی تو اس نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گئی، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی وہ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے دماغی طور پر اس کا پیچھا نہیں کیا۔ ابھی میں ونود شرما کو اس بات سے روکنا چاہتا تھا کہ وہ میرے خلاف پیرس کے ایئرپورٹ تک خبر نہ پہنچائے۔ اگرچہ میں پیرس سے پہلے استنبول میں اترنے والا تھا، لیکن وہاں بھی خطرہ تھا۔ وہاں بھی یہ خبر پہنچ سکتی تھی کہ کوئی شخص ونود شرما کے بہروپ میں سفر کر رہا ہے۔ اصل ونود شرما کو ایسے اقدامات سے روکنے کے لیے میں رومانہ سے کام لے سکتا تھا۔ میں نے رومانہ کی سوچ پڑھی۔ اس وقت وہ خود تیز سے یہ سوچ رہی تھی کہ ونود شرما کو اب پھانسنا چاہیے تاکہ وہ فرید کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی، مسٹر شرما، یہ بات میں نے سمجھ لی ہے کہ آپ میوفون کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ میرے کاٹیج میں چلیں۔ ونود شرما نے کہا، تم بہت اچھی ہو، چلو ہم پہلے ایئرپورٹ جائیں گے، اس بہروپیے کے خلاف رپورٹ درج کرانا ہوگی۔ رومانہ قدائے نا سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر اس کے بازو کو تھام کر جذباتی انداز میں بولی، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ بہروپیہ 12 گھنٹے سے پہلے پیرس نہیں پہنچے گا اور میرا ساتھ تو صرف 3 گھنٹے کا ہوگا۔ وہ خوش ہو کر بولا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ساتھ 3 گھنٹے گزارو گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سی آف کرتے ہوئے ایئرپورٹ تک جاؤں گا اور اس بہروپیے سے بھی سمجھ لوں گا۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر سے ایک چیک اور پے آرڈر اٹھا کر رومانہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ سودے کی رقم ہے، اگر ہماری دوستی قائم رہی تو تمہیں مجھ سے بہت فائدے پہنچیں گے۔ رومانہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فروخت کے پکے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ پھر وہ وہاں سے جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا، وہ دونوں رک گئے۔ دروازے پر ایک صحت مند چینی ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا اور پیچھے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو بند کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دوسرے دروازے سے میں فون کی آواز آ رہی تھی، شرما، میں بازی ہارنا نہیں جانتی، اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو تو۔ ایسے موقع پر رومانہ چوکنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے میں فون کی بکواس سے فائدہ اٹھا کر اپنے پرس کو چینی گنڈے کے ہاتھ پر دے مارا۔ پستول پر گرفت مضبوط تھی، ٹریگر پر انگلی چل گئی، لیکن پرس کی زد میں آنے کے باعث نشانہ خطا ہو گیا۔ دوسرے فائر کی نوبت نہیں آئی۔ چینی کے پیٹ پر ایک ٹھوکر لگی، وہ دوہرا ہو، دوسری ٹھوکر سے پستول فرش پر پہنچ گیا۔ کسی کو پستول اٹھانے کا ہوش نہ تھا، کیونکہ میں فون اور ونود شرما حیرانی سے رومانہ کی پھرتی اور اس کے لڑنے کے انداز کو دیکھ رہے تھے۔ چند ہی سیکنڈ میں لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ رومانہ نے جوڈو کا ایک ہاتھ آزما کر اس چینی کو میں فون کے قدموں میں پہنچا دیا، پھر پستول اٹھا کر بولی، کم آن مسٹر شرما، میں فون کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔
وہ دونوں اسکیپر وارڈ کے ساتھ باہر آئے، پھر وہاں سے کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ونود شرما اگلی سیٹ پر رومانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم تو کمال کی فائٹر ہو، کیا میری دوست بننا پسند کرو گی؟ میں دوست ہوں، اسی لیے آپ میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے، میں بھی خطرات سے کھیلتا رہتا ہوں، انٹرپول والوں سے ڈھنی رہتی ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ میں مجرموں کا ساتھ نہیں دیتی، تم مجھے پسند آ گئے ہو، اس لیے تمہارے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ میں ونود شرما کا جواب نہ سن سکا کیونکہ طیارے میں ایروسٹس میرے لیے لنچ لے آئی تھی۔ میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ رومانہ اب آسانی سے ونود شرما کو ہینڈل کر لے گی۔ میں نے پاس بیٹھے ہوئے بچے کے سامنے ایک سویٹ ڈش بڑھاتے ہوئے کہا، وی آر فرینڈ۔ بچے نے سویٹ ڈش لے کر کہا، یو فرینڈ، آئی فرینڈ، تھینک یو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی عورت ممتا بھرے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہتر تھا کہ وہ بچہ بھی اچھی طرح انگریزی نہیں بول سکتا تھا، ورنہ میری خیال خانی کے دوران ڈسٹرب کرتا رہتا۔ کھانے کے بعد میں نے کافی پینے کے دوران رومانہ کی سوچ سے رابطہ قائم کیا۔ ونود شرما اس وقت رومانہ کے بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس طرح کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ رومانہ بستر کے پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی، شرما، تمہیں میرے بستر پر آنے کی خواہش تھی، سو میں نے تمہیں یہاں پہنچا دیا۔ تم میری واپسی تک یہاں نظر بند رہو گے، میرے آدمی تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے، پھر میں واپس آ کر تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ونود شرما نے بے بسی سے کہا، تمہاری دشمنی کی وجہ میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ تم اس بہروپیے کی ساتھی ہو۔ وہ بھی پیرس گیا ہے، تم بھی پیرس جانا چاہتی ہو۔ میں اب بھی تمہیں دوست بن کر سمجھاتا ہوں کہ میری گمشدگی سے میرے آدمی پریشان ہو کر اس بہروپیوں کو ضرور گرفتار کرائیں گے۔ رومانہ نے کہا، ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ تمہارے آدمی بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بہرحال تم ابھی اپنے آدمیوں کو ایسا کرنے سے منع کرو گے۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ رومانہ نے اپنے ایک آدمی کو ٹیلی فون لانے کا حکم دیتے ہوئے ونود شرما سے کہا، دیکھو رومانہ، جہاز تم خرید چکے ہو، خریداری کے دستاویز کے مطابق جہاز کا تمام مال بھی تمہارا ہے، اور یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ اس جہاز میں لاکھوں ڈالر کی افیون موجود ہے۔ اگر تم پیرس میں میرے آدمی کو گرفتار کراؤ گے تو میں تمہیں اس افیون کے ساتھ یہاں گرفتار کراؤں گی۔ بولو، منظور ہے؟ یہ مال میں نے تم سے خریدا ہے۔ بے شک، بیچنے اور خریدنے والے دونوں ہی قانون کی گرفت میں آئیں گے، لیکن میں تو اس سے پہلے ہی ہانگ کانگ سے چلی جاؤں گی۔ ٹیلی فون آ گیا۔ رومانہ نے کہا، تمہاری سلامتی اور رہائی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ فوراً اپنے آدمیوں کو منع کر دو۔ 4 نمبر بتاؤ۔ اس نے دیال چند کا نمبر بتایا۔ رومانہ نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ ریوالور کی نال ونود شرما کی کنپٹی سے لگا دے۔ پھر رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے ریسیور کو ونود شرما کے منہ اور کان سے لگا دیا۔ اس نے کہا، ہلو دیال چند، میں شرما بول رہا ہوں، کیا تم نے اس بہروپیے کے خلاف رپورٹ کی ہے؟ جی نہیں، میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اس سلسلے میں خاموش رہو، میں نے پیرس ایئرپورٹ تک اطلاع پہنچا دی ہے، وہ آج رات تک گرفتار کر لیا جائے گا۔ جناب، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھ سے فضول سوالات نہ کرو۔ رومانہ نے ریسیور کو کریڈر پر پٹک کر کہا، شاباش، اب تم آرام کرو، میں تمہاری رہائی کا وعدہ پورا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ میں نے اس کی سوچ سے رابطہ ختم کر دیا کیونکہ اب وہاں کے حالات میرے لیے سازگار تھے۔ رومانہ نے اپنی دلیری اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے مجھے وہاں کی مشکلات سے نکال دیا تھا۔ اب میں کسی رکاوٹ کے بغیر استنبول پہنچ سکتا تھا۔ بہت دیر بعد میں نے ایک سگریٹ سلگایا، پھر آرام سے کش لگاتے ہوئے دھواں چھوڑنے لگا۔ ابھی میں پرسکون رہنا چاہتا تھا، دماغ کی اسکرین پر مزید کوئی تماشا دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے طیارے کے اندرونی ماحول کو دیکھتا رہا۔ میرے پاس والی سیٹ پر بچہ سو گیا تھا۔ ایئر ہوسٹس میرے قریب آ کر پھر بچے پر جھک کر کمبل ڈالنے لگی۔ ایئر ہوسٹس کے گورے گورے بدن سے یوڈی کلون کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس کھینچ کر کہا، تم تو خوشبو کا بدن ہو۔ وہ مسکرانے لگی۔ پیشے کے اعتبار سے ایئر ہوسٹس کو ہمیشہ ہر مسافر کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، اس کی سوچ کہہ رہی تھی۔ یہ شخص مجھ سے لفٹ لینا چاہتا ہے، اس لیے تعریف کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو میں چٹکی بجا کر بے وقوف بناتی ہوں۔ اس کے بعد جتنی رقم ہوتی میں سے 1 منٹ میں نکلوا لیتی، مگر افسوس یہ پیرس جا رہا ہے اور میری ڈیوٹی استنبول پہنچ کر ختم ہو جائے گی۔ وہ سوچنے کے دوران بچے پر کمبل ڈال کر بدستور مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے اس فضائی پری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں ڈالر کی گڈیاں ہیں۔ استنبول میں کسٹم والے یہ گڈیاں چھین لیں گے، پھر کیوں نہ میں یہ رقم نکال کر اسے دے دوں، پھر کسٹم والوں سے نجات پانے کے بعد اپنی رقم واپس لے لوں گا۔ اگر یہ اپنے عاشقوں کو بیوقوف بناتی ہے تو چلو یہی صحیح۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر طیارے کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگا۔ وہاں ایک طرف مسافروں کے لیے ٹوائلٹ اور گرین روم بنے ہوئے تھے، دوسری جانب اسٹیوارڈ اور ایئر ہوسٹس کے لیے کیبن تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک ایئر ہوسٹس کیبن کا دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، فرمائیے، میں تمہاری ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کیبن میں جھانک کر میری مطلوبہ ایئر ہوسٹس کو آواز دی، ریٹا، ہیئر از اے پیسنجر لوکنگ فار یو۔
ریٹا نے دروازے پر آ کر مجھے دیکھا، پھر کہا، اچھا تم ہو، کیا بات ہے؟ میں تنہائی میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری ایئر ہوسٹس مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ ریٹا نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسافروں سے پرائیویٹ گفتگو نہیں کرتے، ہماری شکایت پہنچ جاتی ہے۔ اگر اسٹیوارڈ نے تمہیں نہیں دیکھا تو اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گیا۔ اس نے دروازے کو بند کرتے ہوئے پوچھا، چلو جلدی بولو، کیا بات ہے؟ میں نے مر مٹنے والے انداز میں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم بہت حسین ہو۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، سبھی مسافر ایسا کہتے ہیں، ویسے جو عورت تنہائی میں مل جائے وہ حسین لگتی ہے۔ اپنے مطلب کی بات کرو۔ میں کوٹ کے اندرونی جیب سے ڈالر کی گڈیاں نکالنے لگا۔ وہ حیرانی سے نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ $20,000 ہیں۔ اگر تم استنبول کے کسٹم والوں سے یہ رقم بچا کر مجھے واپس کر دو گی تو میں تمہیں $5,000 دوں گا۔ ریٹا نے چشم و زن میں تمام رقم کو ہضم کر لینے کی بات سوچی۔ اس نے کہا، لیکن تم تو پیرس جا رہے ہو۔ میں نے پوچھا، کیا یہ جہاز ایندھن کے لیے استنبول نہیں رکے گا؟ کیا میں اپنے پاسپورٹ کے مطابق استنبول کے شہر میں وقت نہیں گزار سکوں گا؟ ہاں، تم وہاں وقت گزار سکتے ہو، لیکن تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارا یہ کام کروں گی؟ میں تمہیں دھوکہ بھی تو دے سکتی ہوں۔ میں نے اس کی تھوڑی کو چھو کر کہا، میں دولت کا نہیں، حسن کا پجاری ہوں۔ اگر استنبول میں تم میرے ساتھ وقت گزارو تو میں یہ تمام رقم تمہیں دے دوں گا۔ اس کے چہرے پر رونق آئی، مگر وہ اپنی پارسائی جتاتی ہوئی بولی، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں نے آج تک کسی مرد سے دوستی نہیں کی۔ میں نے کہا، میں بھی ضرورت سے زیادہ شریف ہوں، تم میری زندگی کی پہلی حسینہ ہو۔ وہ ذرا کسمسائی، کچھ اس طرح کے انکار بھی تھا اور اقرار بھی۔ وہ اقرار کی ادا بتا رہی تھی کہ وہ کہنا مشک ہے، بلی 900 چوہے کھا کر پارسائی کی مالا جپ رہی ہے۔ میں نے جلد ہی اسے الگ ہو کر وہ گڈیاں اس کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، بس سمجھ لو، یہ رقم تمہاری ہے، ہم استنبول میں وقت گزاریں گے۔ وہ شرمانے کی ادائیں دکھا رہی تھی۔ میں کیبن سے باہر آ گیا، اس کی سوچ سے گزرتا ہوا اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں استنبول میں اس کے ساتھ وقت ضائع کرتا، لیکن اپنی رقم کی واپسی کے لیے ایک چھوٹی سی ملاقات لازمی تھی اور ابھی اس مسئلے پر سوچنا ضروری نہیں تھا۔ میری گھڑی میں ہانگ کانگ کے وقت کے مطابق 4 بج چکے تھے۔ میں نے رومانا کے ذہن کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ طیارے میں اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی سفر کا آغاز کر رہی ہے۔ اب میں اسے بھٹکانا نہیں چاہتا تھا۔ جس لڑکی نے میری خاطر زندگی گزارنے کا انداز بدل دیا تھا، کروڑوں کی جائیداد کو اونے پونے فروخت کر دیا تھا، مجھے بخیریت استنبول پہنچانے کے لیے ونود شرما کو نظر بند کر دیا تھا، میرے لیے پچھلی رات سے جاگ رہی تھی اور ہر لمحہ میرے قریب پہنچنے کی جدوجہد میں مصروف تھی، ایسی محبت کرنے والی ہستی کو اب میں گمراہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں فرید پیرس جائے گا یا استنبول میں ہی کہیں گم ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگی، ہاں ایسا ممکن ہے، لیکن BOAC کی فہرست کے مطابق وہ پیرس جائے گا۔ میں نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیرس تک جانے کا خطرہ مول نہ لے۔ اس کے دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ اصلی ونود شرما کسی بھی وقت اس کے خلاف رپورٹ کر سکتا ہے، لہٰذا طیارے کا پہلا لانگ سٹاپ استنبول ہے۔ وہ استنبول میں پہنچ کر ونود شرما کا میک اپ اتار سکتا ہے تاکہ قانونی گرفت میں نہ آئے۔ اس بات نے رومانا کو الجھا دیا۔ وہ کبھی استنبول اور کبھی پیرس جانے کے متعلق سوچتی رہی۔ آخر میں نے اس کے دماغ سے یہی فیصلہ کرایا کہ اسے استنبول میں اپنا سفر ختم کر کے وہاں فرید کو تلاش کرنا چاہیے۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اب طیارے کی پرسکون فضا میں آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتی تھی، اس لیے میں اس کے دماغ سے نکل آیا۔ ہم دونوں ہی الگ الگ طیاروں میں سفر کر رہے تھے۔ میری منزل اب بالکل قریب تھی، وہ 12 گھنٹے بعد اسی منزل تک پہنچنے والی تھی۔ صرف ہم دونوں ہی نہیں، سونیا بھی استنبول کے لیے آج رات بذریعہ ٹرین اپنا سفر شروع کرنے والی تھی۔ چمپیزی، شیلا، مدام ویرا اور دوسرے تمام سونیا کے عقیدت مندوں کا اجتماع بھی اسی شہر میں ہونے والا تھا۔ پیس فرنٹ کی ایک پرامن مگر خطرناک تنظیم وہاں قائم ہونے والی تھی۔ میں نے سونیا کی خبر لی، وہ اپنا روپ بدل کر تہانے سے نکل گئی تھی اور ایک ہوٹل کے کمرے میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ریڈ پاور کا وکٹر جو اب سونیا کا ساتھ دے رہا تھا، اس کی کامیاب پلاننگ کے مطابق ریڈ پاور کے تمام باغی سونیا کے وفادار بن کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ماسک مین ایٹمی دھماکے کے سلسلے میں الجھ گیا تھا۔ یہ معلومات میں نے مادام ویرا کی سوچ سے حاصل کی۔ مادام ویرا نے ماسک مین سے کمپیوٹر کے ذریعے بات کی تھی اور اسے یقین دلایا تھا کہ سونیا سے رابطہ قائم ہو رہا ہے، لیکن سونیا ایٹمی دھماکے کے سلسلے میں سپر ماسٹر سے نبٹ رہی ہے، لہٰذا وہ دوسرے دن ماسک مین سے رابطہ قائم کرے گی۔ چونکہ ماسک مین ایٹمی دھماکے کے نتائج معلوم کرتا جا رہا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا اور سونیا اور اپنے ماتحتوں پر اندھا اعتماد کر رہا تھا۔ میں نے ان تمام لوگوں سے مطمئن ہونے کے بعد سوچا کہ اب سپر ماسٹر کا مزاج پوچھنا چاہیے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ فرینکفرٹ میں ماسٹروں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، جہاں میری موت کی دستاویزی فلم چلائی گئی تھی اور ماسٹروں کے اسی اجتماع میں سونیا کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہاں میں نے سپر ماسٹر کی آواز سنی تھی اور اسی وقت اس کے لہجے کو اچھی طرح یاد کر لیا تھا، لیکن اس کی سوچ کو چھیڑا نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی یوگا کی مشقیں کرتا تھا اور سانسیں روک کر اپنے دماغ کے دروازے بند کر لینا جانتا تھا۔
सुपर मास्टर की सोच को ना छेड़ने की एक वजह यह भी थी कि मैं इन लोगों के लिए मर चुका था, इसलिए ख्याल ख्वानी का मुजाहरा नहीं कर सकता था, और इस वक्त मैंने सोनिया को भी टेलीपैथी जानने वाली की हैसियत से पेश नहीं किया था। लेकिन अब मैंने सोनिया का लबो लेजा अख्तियार करते हुए अपनी सोच की लहरों को सुपर मास्टर के दिमाग तक पहुंचाया। मेरा ख्याल था कि मेरी सोच की एक लहर ने भी अगर मुदाखलत की तो वो अपनी सांस रोक लेगा, लेकिन इसके दिमाग के दरवाजे खुले हुए थे। वो अपने दोनों हाथों से सर को थाम कर कराह रहा था और उसकी सोच कह रही थी, मैं बार बार सांस नहीं रोक सकता और ये बला मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं इसकी सोच पढ़कर चौंक गया कि कौन सी बला इसके पीछे पड़ गई है। वो बार बार सांस क्यों रोक रहा है? क्या कोई दूसरी हस्ती इसके दिमाग को छेड़ रही है? ऐसे सवालात के जवाब में सिर्फ इस नामालूम देवी का ही ख्याल आ सकता था। वो बहुत ज्यादा पुरस्कार बन गई थी। कभी कभी मुझे शुबा होता था कि वो मेरे दिमाग में भी चुपचाप बैठी हुई मेरे तमाम राजों से वाकिफ होती जा रही है। अब अगर वो देवी सुपर मास्टर के दिमाग को छेड़ रही थी तो ये मेरे लिए सुनहरा मौका था।